بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے عام انسانوں کے حقوق۔ اسلام نے انسانیت کے سلسلے میں جو نظریہ اور تصور پیش کیا ہے وہ تصور یہ ہے کہ تمام انسان یہ ایک جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں۔ وحدت بنی آدم کا تصور ہے جو تمام انسانیت کو جوڑتا ہے اور جس میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ تمام انسان یہ آدم اور حوا کی اولاد اور انسانیت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، سب کے درمیان یکسانیت ہے، سب ایک ہی اصل سے تعلق رکھتے ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو یہ پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پرونے والی بات ہے، وحدت بنی آدم کی بات ہے جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہاں رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی اونچا نہیں ہو سکتا، کوئی نیچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی معزز ہو سکتا ہے تو وہ اپنے اخلاق اور اپنے کرم اور اپنے کردار کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف جس کے اندر ہو، جس کا اخلاق اور جس کا کردار اچھا ہو۔ تو یہ پوری انسانیت اس کا حق ہے، اس سے ہمدردی رکھنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے ساتھ خیرخواہی کرنا، یہ حق ہے ساری انسانیت کا، اور تمام انسان اس سلسلے میں برابر ہیں، ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ اور کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے عام انسانوں کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا عام انسانیت کے یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کریں۔ انصاف یہ سب کے لیے ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر کسی قوم سے دشمنی ہو تو اس کی دشمنی اس بات پر تم کو آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ تمہیں سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، یہی تقویٰ کا راستہ ہے اور یہی خدا ترسی کا راستہ ہے۔ تو یہ عام انسانیت کا حق ہے کہ ہم سب کے ساتھ انصاف کریں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف کے علم بردار بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، تم انصاف کو قائم کرنے والے اور انصاف کو پھیلانے والے بنو۔ تو ہر انسان کا حق ہے کہ اسے انصاف ملے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کتابوں کو بھیجنے کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ سماج کے اندر انصاف ہو، لوگوں کو انصاف ملے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے اوپر کتاب اتاری، میزان اتاری، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو یہ عام انسانیت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی طرح سے بھی ناانصافی نہ ہو۔ دوسرا حق جو عام انسانوں کا ہے وہ رحمت کا معاملہ ہے، مہربانی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ مہربانی ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ مہربانی کرتے ہیں، جو لوگ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ تم زمین والوں پہ مہربانی کرو، آسمان والا تم پہ مہربانی کرے گا۔ تو رحمت اور مہربانی کا برتاؤ، دیا کا معاملہ
یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے ساتھ اس کو ہمیں انجام دینا ہے اور اس طرح کا ہمیں برتاؤ کرنا ہے۔ تیسرا جو ان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہ کی جائے، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، کوئی بھی اس کا عقیدہ ہو اور کوئی بھی اس کا نظریہ ہو۔ حدیث قدسی میں ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، تم کسی کے اوپر ظلم مت کرو، تم کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو، تم کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ تو کوئی بھی شخص ہو، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے اور اس کو زیادتی سے بچایا جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کو روا نہیں رکھتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مصر میں جہاں گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص، وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ گھوڑ سواری کا ایک مقابلہ ہوا اور اس میں جو گورنر تھے ان کا لڑکا بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ شریک تھا اور ایک قبطی جو وہاں کا تھا وہ بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ شریک تھا۔ اتفاق سے جو قبطی تھا اس کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، گورنر کے بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے کوڑے سے ان کو مارا اور اس کو سزا دی اس بات پر کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے چلا گیا۔ تو وہ مظلوم وہ مصر سے سفر کر کے مدینہ آیا اور اس نے امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب سے شکایت کی اور پورا قصہ بیان کیا اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس زیادتی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں انصاف کے لیے آیا۔ حضرت عمر نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ فوراً یہاں مدینہ آؤ دارالخلافہ میں۔ چنانچہ وہ آئے اور معاملہ امیر المومنین کی عدالت میں پیش ہوا اور اس قبطی نے پورا واقعہ بیان کیا، پورا ماجرا بیان کیا۔ تو بات ثابت ہوئی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ تو بھرے دربار میں تمام لوگوں کے سامنے حضرت عمر نے اس شخص کو کوڑا دیا اور یہ کہا کہ تمہارے ساتھ جس طریقے سے اس نے زیادتی کی تھی، کوڑا مارا تھا، تم اس کو کوڑا مار کر کے اپنا بدلہ لو۔ اور چنانچہ اس نے اپنا بدلہ لیا اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ یہ ان کے باپ ہیں جن کے عہدے کے ناز میں یا زوم میں اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی کہ میرے باپ گورنر ہیں، تو میں تمہیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اس نے یہ جرأت کی تھی تو تم ان کو بھی کوڑے مارو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جس نے زیادتی کی تھی میں نے بدلہ لے لیا اور ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اور انہوں نے میرے خلاف کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آب زر سے لکھے لانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا گورنر کو خطاب کرتے ہوئے کہ بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے، متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم لوگوں نے لوگوں کو غلام کب سے سمجھ لیا ہے جبکہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے، یہ اپنے حقوق کے ساتھ آزاد ہیں۔ ان کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا یہ ضروری ہے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں یا یہ تمہارے غلام ہیں، تم ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو؟ جو لوگ ذمہ کی حیثیت سے اسلامی مملکت میں رہتے تھے، ایک معاہدے کے تحت رہتے تھے، خلافت کے زمانے میں ان کے حقوق کا پورا لحاظ کیا جاتا تھا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت کی جاتی تھی، اور اگر کہیں سے بھی کوئی زیادتی ان کے خلاف ہوئی تو زیادتی کرنے والے کا سخت محاسبہ اور اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ حق ہے عام انسانیت کا کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔
اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. کوئی بھی مظلوم ہو, کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو, اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور اس کو انصاف دلائیں, اور جس نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا مواخذہ کیا جائے اور اس کا محاسبہ کیا جائے. ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو انصاف ملے اور اس کو ظلم سے اور زیادتی سے محفوظ رکھا جائے. مظلوم کی بد دعا کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ سیدھے آسمان پہ جاتی ہے, سیدھے عرش الہی پہ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے ظلم پر قدغن لگانا, ظلم کو روکنا, ناانصافی کو روکنا, یہ اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا اہم اور ایک بڑا ابھرا ہوا پہلو ہے. اور اسلام نے انصاف کی تاکید کی ہے سب کے لیے, تمام انسانیت کے لیے, بغیر کسی تفریق کے, کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. ہر شخص کو انسانیت کی بنیاد پر جو مقام ملا ہے, مرتبہ ملا ہے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے, اس کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی ظلم اور کسی طرح کی بھی زیادتی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے. ناظرین, یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے. عام انسانوں کا یہ بھی حق ہے کہ ہم ان کا ہدیہ قبول کریں, اپنا ہدیہ ان کے پاس بھیجیں, ان کی اگر دعوت ہو وہ ہمیں بلائیں تو ان کی دعوت کو قبول کریں, اپنے عام ان کو مدعو کریں. تو یہ جو عام حسن اخلاق کی بات ہے, اچھے معاملے کی بات ہے, سب کے لیے. خالق الناس بخلق حسن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تفریق کی جائے گی. سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. کسی مسلمان کو جس طریقے سے دھوکہ دینا صحیح نہیں, اسی طرح سے کسی غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. خوش اخلاقی کے ساتھ جس طرح سے مسلمان کے ساتھ پیش آئیں گے اسی طرح سے غیر مسلم کے ساتھ بھی پیش آئیں گے. تو عام جو انسانی تعلقات ہیں ان تعلقات کو قائم رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرنا, اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کا ثبوت دینا, یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ان کا حق ہے. اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ کوئی انسانیت کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, سماج کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, ایسے کاموں میں ان کا ہم تعاون کریں. قرآن نے جو ہدایت دی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی کا کام ہو, بھلائی کا کام ہو, اچھائی کا کام ہو, اس میں تعاون کیا جائے گا. اور اگر گناہ کا کام ہو, زیادتی کا کام ہو, تو اس میں تعاون نہیں کیا جائے گا. گناہ کا کام کوئی بھی کرے اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. زیادتی کا کام کوئی بھی کرے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر بھلائی کا کام ہے, خدمت خلق کا کام ہے, چیریٹی کا کام ہے, لوگوں کے لیے خیر کا کام ہے, تو اس میں کوئی بھی ہو ہمیں اس کا تعاون کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. سماج کی خدمت کے بہت سے ذرائع ہیں, بہت سے طریقے ہیں, بہت سے لوگ انجام دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے ساتھ اپنا تعاون پیش کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں ہے, اور اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. سماج کے اندر بھلائیوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور برائیوں کو روکنے کے لیے اور ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کوئی کوشش ہو تو اس میں بھی سب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حلف الفضول کا ایک واقعہ اور اس کا ایک اسوہ ہے کہ کس طریقے سے مکے کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے, نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ اکٹھا ہوئے تھے کئی لوگ, انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم ظلم کے خلاف, زیادتی کے خلاف ایک ہو کے کام کریں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے. اللہ کے رسول بھی اس میں شریک تھے, اور آپ نے بعد میں کہا نبوت کے زمانے میں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ آج بھی ہوتا ہے اور مجھ کو بلایا جائے گا تو میں اس میں شریک ہوں گا, اس میں تعاون کروں گا, اس میں شرکت کروں گا. تو اس طرح کے جو عمومی کام ہیں ظلم اور زیادتی کے خلاف, انصاف کو قائم کرنے کے لیے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, انسانی حقوق کی بحالی کے لیے, رفاہ عام کے کام,
خدمت خلق کے کام، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے انسانیت کی بنیاد پر، عام انسانوں کو ساتھ لے کر کے اس میں کام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور ایک سب سے بڑا حق جو عام انسانوں کا ہے اور جس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے، وہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اور اپنا رسول بھیجا ہے تمام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تو اس پیغام کو، اس سندیش کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، یہ سب سے بڑا حق ہے جو عام انسانیت کا مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے اور جس کو ادا کرنے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ سب ہم بھائی بھائی ہیں، ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں، انسانیت کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہمارے درمیان ہے، ایک ہی خون ہے جو تمام رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہو اور ان کے ساتھ اپنائیت ہو، ان کے ساتھ محبت ہو، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے اگر وہ تباہی کی طرف جائیں، بربادی کی طرف جائیں، ہلاکت کی طرف جائیں، تو ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو ان کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو اور اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کی اس رہنمائی کو اور اللہ کی اس روشنی کو بہت ہی محبت کے ساتھ ان تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، اور اس نے جو چیزیں دی ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے دی ہیں، سب کا اس پر حق ہے۔ اس نے اپنی کتاب نازل کی، آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہدی للناس، کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک روشنی ہے، اسے ساری انسانیت تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا ھذا بلاغ للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک سندیش ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک میسج ہے۔ اس میسج کو عام کرنا اور عام انسانوں تک پہنچانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور عام انسانوں کا یہ حق ہے کہ ہم یہ چیز ان تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی امت میں سب لوگ شامل ہیں۔ ہم کو یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی امت جو ہے دو طرح کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جن کی طرف آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے، جن کے لیے ہادی بنا کر کے بھیجے گئے، ظاہر ہے کہ تمام انسانیت کے لیے آپ ہادی اور رہبر بنا کر کے بھیجے گئے، تو سب کے سب آپ کی امت میں داخل ہیں، سب آپ کے مخاطب ہیں، سب سے آپ کا خطاب ہے، پوری انسانیت۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کی رسالت سب کے لیے ہے، آپ کی رسالت پر سب کا حق ہے، سب لوگ آپ کی امت میں ہیں، دعوت کے لحاظ سے، دعوت دین کے لحاظ سے، امت دعوت کے لحاظ سے ساری انسانیت یہ اس میں داخل ہے، اور جو لوگ قبول کر لیں وہ امت اجابت ہے، وہ امت مسلمہ کہلائیں گے۔ تو آپ کی امت ساری کی ساری انسانیت ہے، پوری کی پوری مانوتا ہے، اور انسانوں کا یہ حق ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کا لایا ہوا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ان کے ساتھ اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ یہاں امن اور سکون اور سلامتی اور شانتی آ سکتی ہے تو اللہ کی اسی ہدایت کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اللہ کی اسی کتاب کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اللہ کے رسول کی انہی تعلیمات کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اس پر تمام لوگوں کا حق ہے، سب لوگوں تک اس کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر ظلم اور ستم کا بول بالا تھا، برائیاں عروج پہ تھیں، اخلاقی لحاظ سے انسانیت تباہ و برباد ہو چکی تھی اور تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
اور تم تباہی کے دہانے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے دین کے ذریعے سے۔ یہ دین وہ دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ دین دنیا کے اندر امن قائم کرتا ہے، انصاف قائم کرتا ہے، عالمی بھائی چارہ قائم کرتا ہے، اور آخرت میں عذاب علیم سے چھٹکارا دلانے کا ضامن یہی دین ہے۔ اس لیے اس دین پر ساری انسانیت کا حق ہے، اور اس دین کو تمام انسانوں تک پہنچانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ عام انسانیت کا یہ بہت بڑا حق ہے، ان کا ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا سب سے نمایاں تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو ان تک پہنچائیں، اس حق کو ادا کریں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ معاون چیز ہے، جو سب سے زیادہ مددگار چیز ہے، وہ ہے محبت، دل سوزی، اپنائیت، حسن کردار۔ جس چیز کا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر وہ کردار کی طاقت ہے۔ کردار کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ گفتار کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور چیز کے نہیں اندر ہوتی ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ انسان کا کردار ہے، اس کا حسن اخلاق ہے۔ آدمی نہیں سنتا، آدمی کی باتوں کو پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جائے۔ کردار بولتا ہے، اخلاق بولتا ہے، کیریکٹر بولتا ہے، اور چرتر بولتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی اپنائیت کے ساتھ، بہت ہی دل سوزی کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، ان کے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے محنت کی، کوشش کی، عام انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی کھپا دی، لیکن اس کے باوجود ذمہ داری کا احساس اتنا اہم تھا، اتنا زیادہ تھا کہ آپ روتے تھے۔ ایک بار ابن مسعود سے آپ نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو قرآن پڑھ کے سنائیں؟ آپ کے اوپر خود قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بھی پسند ہے کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا آپ کا جب ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے ہم، اور اس امت پر آپ کو گواہ کھڑا کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ بس کرو۔ ابن مسعود نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ پوری زندگی لگا دی دعوت میں، اس کے باوجود اتنا ذمہ داری کا احساس تھا کہ روتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ عام انسانوں کے اس حق کو ادا کریں، اللہ کا پیغام محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔